لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علاه في محكم تنزيله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سب قابل احترام حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں بزرگوں پیارے بچوں، تقریر سن رہی عزت مآب ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم فضل توفیق اور احسان کہ جمعہ کے اس مبارک دن میں، اس مبارک جگہ میں اور اس مبارک گھڑی میں ہم سب اکٹھا جمع ہوئے. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. خطبہ مسنونہ کے آخر میں نے سورۃ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے آج ہماری تقریر کا موضوع رہے گا اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کردار. یہ جو اللہ کے گھر ہیں، سماج کی اصلاح کے اندر، سماج کی تعمیر اور ترقی کے اندر اور سماج کے اندر امن و شانتی قائم رکھنے میں ان مساجد کا کیا کردار ہے، اور ہم ان مساجد سے سماج کے اندر سے جہالت ختم کرنے کے لیے، سماج کے اندر سے بے چینی بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، سماج سے غربت اور فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے، اور ان مساجد سے قوم ملت کے مابین پیار محبت الفت کی فضا قائم کرنے کے لیے ہم ان مساجد سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ غور کریں اسلامی تاریخ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل 63 سال دنیا کے اندر رہے. 63 سالوں میں 40 سال مکہ میں رہے اور 23 سال مدینہ میں رہے. 63 سالوں میں یعنی نبوی جو زندگی ہے 23 سال ہے. 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا. 23 سالہ زندگی جو ہے آپ کی نبوی زندگی ہے. ان 23 سالوں میں بھی 13 سال کی جو شروع کی زندگی ہے نبوت کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے. گویا آپ 53 سال مکہ میں رہے اور 13 سال مسلسل دعوت محنت کوشش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بے حد ستایا گیا، مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کی زندگی مشکل کر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے. آپ جب مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں انصار کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے، تو آپ جب سب سے پہلے مدینہ داخل ہوتے ہیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑے مقاصد ہیں. صحابہ ہیں آپ کے ساتھ جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے ہیں، بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، روزی روٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، دشمنوں کا ڈر ہے. ایک جگہ سے بھاگ کے آئے ہیں جان بچا کر کے، لیکن ایسا نہیں کہ مکمل طور پہ محفوظ ہو گئے ہیں. ابھی یہودیوں کا ڈر ہے، اور ان کا ڈر اور خطرناک ہے. کفار مکہ سے زیادہ خطرناک یہودی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے مشاکل ہیں، پرابلمس ہیں، چیلنجز ہیں. ان سارے چیلنجز کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ترجیح دی، ابھی صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پہننے کا کپڑا نہیں، پیر میں جوتے اور چپل نہیں ہیں، گھر نہیں، مکان نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ مسجد بنانے کا کام کرتے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کرتے ہیں. پہلے ہی مہینے آپ یہاں وہاں خود سیٹل ہو گئے. ایک صحابی کے گھر میں آپ خود بھی سیٹل ہو گئے کہ چلے گئے یہاں پر.
لیکن سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا ہے وہاں پہ ایک مسجد خریدی. صحابہ کے لیے نہیں خریدی, خود اپنے لیے زمین نہیں خریدی, صحابہ کے لیے نہیں خریدی, حالانکہ وہ زیادہ ضروری تھا, ان کے ساتھ فیملیاں تھیں, لیکن سب سے پہلے مسجد کے لیے زمین خریدے گی. بلکہ اس مسجد سے پہلے ابھی آپ مدینہ میں انٹری ہی نہیں ہوئی تھی آپ کی, ابھی آپ قبا میں تھے, جو بنو عمرو بن عوف کا علاقہ تھا, قبیلہ تھا بنو عمرو بن عوف. وہاں پہنچتے ہی ابھی آپ نے صرف پڑاؤ کیا تھا وہاں پر, وہاں آپ کا استقبال کیا گیا. استقبال کیا, اسی دوران آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی, جس مسجد کو کیا کہا جاتا ہے, مسجد قباء. اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد قباء, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھ دی. ابھی آئے ہوئے آپ کو مشکل سے 2 ہفتہ یا 1 مہینہ گزرے ہیں, آپ نے 2 مسجدوں کی بنیاد رکھ دی. اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر میں, ترقی میں, اس کی بنیادوں میں مساجد کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے. آپ نبی ہیں, پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے, آپ کو دشمنوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے, صحابہ کے جو بکھرے ہوئے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. آپ سب سے پہلے کیا کام کر رہے ہیں, یعنی اتنا بڑا انسان ہو اور سب سے پہلے کیا کام کر رہا ہے وہ بھی فالو کرنے جیسا ہے کہ اس نے پہلے کون سا کام کیا, بعد میں کون سا کام کیا. تو سب سے پہلے آپ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں, اور اسی مسجد کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترجیحی بنیاد پہ مسجد کی تعمیر کی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا اور جو ایلچی ہوتے تھے قیصر کے پاس, کسریٰ کے پاس, وہاں ایران جا رہے اور مصر جا رہے, وہاں سے لوٹ کے آتے, تو انہوں نے ایک بات پیش کی کہ امیر المومنین, ہم جب خط لکھتے ہیں آپ, تو وہ لوگ جب خط بھیجتے ہیں تو وہ لوگ ڈیٹ ڈال کے بھیجتے ہیں, عیسوی سن ڈیٹ ڈال کر کے بھیجا کرتے ہیں, تو ہم لوگ بھی کیوں نہ اپنی ڈیٹ ڈال کر کے بھیجا کریں. اب یہ صحابہ محرم سفر تو جانتے تھے, رمضان یہ جو اسلامی مہینے ہیں ان کو جانتے تھے, لیکن تاریخیں نہیں ہوا کرتی تھی ان کے پاس, باقاعدہ طور پہ اسلامی کیلنڈر نہیں تھا. تو عمر فاروق صحابہ نے یہ مشورہ پیش کیا کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے. اب شروع کہاں سے کرنا ہے, کس چیز کو اسلامی تاریخ کی شروعات کی بنیاد بنایا جائے, کیسے شروع کیا جائے. اس سے پہلے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. عیسائیوں نے کس چیز سے اسلامی کیلنڈر, عیسائیوں نے کرسچن جو کیلنڈر ہے جو آج رائج ہے 2022-2025 جس کا چل رہا ہے, وہ کس چیز پہ, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, جس سال پیدا ہوئے, جس دن پیدا ہوئے وہی پہلا دن تھا عیسوی سن کا, وہی پہلا دن تھا. اور ایسے ہی دنیا کے دیگر مذاہب میں دیکھ لیں, ہندوستان کے اندر دیکھ لیں, ایران کا زرتشت جو مذہب ہے, چائنا کے اندر کنفیوشس ہے, تاؤ مذہب ہے, جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں, ہر مذہب کے ماننے والوں نے اپنے کیلنڈر کی شروعات اس مذہب کے بڑے انسان سے کی ہے, اس بڑے انسان کی پیدائش سے کی ہے. جس دن ان کے مذہب کا ماننے والا بڑا انسان پیدا ہوا, اسی کو کیا بنا دیا گیا, ان کی کیلنڈر کی شروعات کا پہلا دن بنایا گیا. لیکن عمر فاروق کے سامنے بہت ساری آپشنس آئے کہ کس کو پہلا دن بنایا جائے, اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ, پہلا دن کون سا ہوگا, کیلنڈر کی شروعات کہاں سے ہوگی. تو عمر فاروق کی بصارت دیکھیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی پہلی تاریخ کو, جس دن آپ مدینہ پہنچے, اس دن کو اسلامی تاریخ کا پہلا دن مانا گیا. یہ پہلا مہینہ ہوگا اور پہلا دن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پہلے دن کو کیا کہا, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ, کہ جس مسجد کی بنیاد, کس کی, کون سی مسجد, مسجد قباء, جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے. کب سے؟ من اول یوم, پہلے دن سے. آپ کے اس دن کو, جس دن آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی, یہ اسلامی تاریخ کا, مدینہ کی زندگی کا, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا دن کہا قرآن کریم. یہ پہلا دن ہے. کیا اس سے پہلے آپ زندہ نہیں تھے؟ 40 سال کی 53 سال کی زندگی گزار کر کے آئے, لیکن مدینہ میں مسجد کی تعمیر کو پہلا دن کہا جا رہا ہے. یعنی اسلامی تاریخ کی ترقی کا, تعمیر کا یہ پہلا دن ہے جس دن مسجدوں کی بنیاد پڑی. جس دن مسجد کی بنیاد پڑتی ہے کسی سماج اور معاشرے کے اندر, اس کی ترقی کا وہ پہلا دن ہوتا ہے, دنیاوی اخروی دونوں لحاظ سے اس کی ترقی کا پہلا. اسی بنا من اول یوم کہا گیا. اس سے پہلے حالانکہ اللہ کے نبی 53 سال گزار چکے ہیں, اس 53 سال کو شمار نہیں کیا گیا. جس دن مدینہ پہنچتے ہیں, اپنی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں, مسجدوں کی تعمیر کر کے, مسجد کی فاؤنڈیشن رکھ کر کے, اس دن کو کہا گیا کہ پہلا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پہلا دن. اسی بنا پہ عمر فاروق نے کہا کہ یہ ہجرت کا جو پہلا دن ہے وہی اسلامی تاریخ کا بھی پہلا دن ہوگا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر, مسلمانوں کی تعمیر کے اندر, ترقی کے اندر مساجد کا کیا رول ہے, کیا اہمیت ہے. اور پھر یہی مسجد بن گئی.
تو دیکھیں یہ مسجد مسلمانوں کی اجتماعیت، مرکزیت اور مسلمانوں کے سماجی سوشل بہت سارے مسائل کا حل لے کر کے ابھرتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا کہ یہ مہاجرین جو آلریڈی اپنا گھر چھوڑ کر کے آئیں گے رہیں گے کہاں؟ اسی مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، انصار کو جمع کیا کہ یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے کیا کریں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ بے گھر ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے آئے کہاں رہیں گے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر جو مہاجرین میں سے جو امیر صحابہ تھے ان کو انصار کے امیر صحابہ کے گھر حوالے کر دیا کہ آپ کے ساتھ فلاں مہاجر رہیں گے، آپ کے گھر فلاں مہاجر رہیں گے، آپ کے گھر فلاں مہاجر رہیں گے، یہ لے جا کر کے سیٹل ہو گیا۔ اسی مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے تاریخ کا اتنا بڑا المیہ، ایک پوری قوم کو دین کی وجہ سے نکالا گیا، جان بچا کر کے بھاگے، اور مسجد میں بیٹھ کر کے کتنی آسانی سے معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا، اور صرف حل ہی نہیں کیا بلکہ اخوت اور بھائی چارگی کی ایسی مثال قائم کی کہ قیامت کی صبح تک اگر ہم اپنے مسائل کا حل کرنا چاہیں اور انہی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو آج بھی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صحابہ لے کر کے گئے، انصار صحابہ لے کر کے گئے، گھر ہے، گھر کے اندر دیوار کھڑی کر دی، اپنے ہی گھر کے اندر دیوار کھڑی کر دی کہ بھائی آدھے گھر میں آپ رہو، آدھے گھر میں ہم رہیں گے، یہ میرے گھر کا یہ کھیتیاں ہیں، اتنی بڑی زمین ہے میری، آدھی زمین میں تم کھیتی کرو، آدھی زمین میں ہم کھیتی کریں گے، یہ میری پراپرٹی اور جائیداد ہے، آدھے میں تم رہو، آدھے میں ہم رہیں گے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ یہ مساجد کے ذریعے سے حل ہوا۔ اور کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشی مسائل حل نہیں ہوتے؟ آج مسلمان لون لینے پہ مجبور ہے، رشوت لینے پہ مجبور ہے، بےایمانیاں سود خوریوں پہ مجبور ہے، لیکن مساجد سے حل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ مسجدوں کو تالے لگے رہتے، مسجدوں کو ہم نے مؤذن صاحب رکھا ہوا ہے، 10,000 سیلری ہے آپ کی، آپ آؤ اذان دو نکل جاؤ، خلاص۔ آپ کہاں رہتے ہو؟ آپ پیسے والے اس لیے مسجد نہیں آنا، آپ کو باہر غائب رہتے۔ وہ مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، امام صاحب آئیں کھولیں نماز کے 15 منٹ پہلے 15 منٹ بعد میں، خلاص مسجد بند کر کے۔ اسی لیے مسائل حل نہیں ہوتے کیونکہ مساجد میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ تالے نہیں لگنا، 24 گھنٹہ مساجد کھلی رہنا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں جہاں جہاں مسجدوں میں تالے نہیں لگتے ہیں، جہاں جہاں اسی شہر حیدرآباد کی بات ہے، جہاں جہاں مسجدوں میں تالے نہیں لگے ہوئے ایکسٹرا ٹائم میں، وہاں دیکھو وہاں کا ماحول سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ مسلمانوں جیسا ہے، یہ زندہ معاشرہ ہے، وہاں مسائل بھی۔ اور اسی حیدرآباد کے اندر بہت ساری جگہوں پر جب انہی مساجد کو فیملی کاؤنسلنگ کا ذریعہ بنایا گیا تو دیکھو کتنے سارے اجڑتے ہوئے گھر اجڑنے سے بچ گئے۔ ان مساجد کو فیملی کاؤنسلنگ کا سینٹر ہونا چاہیے۔ کتنی ہی مساجد ہیں اسی حیدرآباد کے اندر، آپ جا کر کے دیکھیں کہ کتنے ہی رشتے اجڑنے والے تھے، بس کچھ اہل خیر حضرات کی وجہ سے مسجد میں آ کر کے بیٹھے۔ مسجد کا خود اپنا اثر ہوتا ہے، خود مساجد کے اندر جب ہم آتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایمانی کیفیت، اس کا اپنا بھی اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے خاندان جو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گھر اجڑنے جا رہا تھا، صرف مسجد میں آ کر کے 4 بات ان کی 4 بات ان کی، معاملہ حل ہو گیا۔ کچھ نہیں، نہ کورٹ، نہ کچہری، نہ وکیل کی فیس، کوئی ڈونیشن نہیں، کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کٹہرے میں جانے کی ضرورت نہیں، اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے۔ کیوں؟ مسجدوں کو کھلا رکھو، لوگوں کے خاندانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھو مسجد نبوی دارالقضاء بھی ہے، یہاں بڑے بڑے مسائل کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ یہی مسجد نبوی دارالافتاء بھی ہے، یہیں سے فتوے بھی دیے جا رہے ہیں۔ یہی مسجد نبوی بیت المال بھی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ صبح صبح بھاگے بھاگے چلے آ رہے، کیوں آئے؟ اللہ کے نبی وہ مال آیا نا فلانے جگہ سے، ہم کو تقسیم، یعنی لوگوں کو ماتا تھا کہ یہاں ملتا ہے، یہاں ملتا ہے مسجد میں آ کر کے۔ اور آج حالت کیا ہے؟ مسجد کا مطلب چندہ دینا لینا نہیں، مدد نہیں ہو سکتی کسی غریب کی، محتاج کی، فقیر کی۔ اور ایک زمانہ آج کئی مسجدوں میں یہ کر کے دکھایا گیا کہ یہاں مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ صبح صبح بھاگے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا گیا کہ یہ مال تقسیم ہونے والا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی جاؤ، جب آئے گا تو تقسیم کروں گا، اور جب آیا پورا کا پورا صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مساجد ایکٹیو ہیں اس طرح سے، آپ جا کر کے دیکھیں، وہاں ابھی کورونا آ کر کے دیکھ گیا، وہاں مساجد نے کیا کردار ادا کیا، الحمدللہ کیا کردار ادا کیا، ہر ایک کے سامنے واضح ہیں۔ وہاں بھوکوں کو بھوک مٹائی جائے، پیاسوں کی پیاس مٹائی جائے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے، بے پریشانوں کو سکون ملے، یہاں سے جن کی زندگیاں الجھن کا شکار ہیں وہاں ان کے مسائل حل ہوں۔ یہ مساجد کا کردار ہونا چاہیے۔ کووڈ-19 کے اندر آپ دیکھیں کتنی ساری مسجدوں نے پوری مسجد ہاسپٹل کی شکل اختیار کی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو شفا ملی،
اور کم سے کم جو اپنے دلوں کے اندر بغض و عداوت اور نفرت لیے ہوئے تھے، وہ دیکھا اگر بہت سارے لوگ اسی کووڈ-19 مساجد کے کردار کی وجہ سے دائرے اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے زندگی کے بہت بڑے فیصلے کیے کہ ہم اس زندگی میں تھے نہیں، اب ہمیں یہ والی زندگی اختیار کرنی، یہاں سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. یا کم سے کم انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے نہیں بدلے تو کم از کم اتنا ہوا کہ وہ جو عداوت تھی، وہ جو بغض تھا، وہ جو نفرت تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. کیوں؟ اسی مساجد کا جب اپنا کردار ادا. یہ چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی مثال ہے. اگر یہ مساجد وہ اس نقش قدم پہ چلیں جو نقش قدم صحابہ کے زمانے میں تھا تو اب کیا سے کیا نہیں ہو سکتا، دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے اسی مساجد کے ذریعے سے. ایسے ہی دیکھیں تعلیم و تعلم کے حوالے سے اگر آپ غور کریں، اسلامی مسجد ہو، کوئی مسجد ہو اور اس میں تعلیم نہ ہو، ایسا نہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے. آپ دیکھیں پہلے چند ایک حدیث دیکھیں پھر ہم تبصرہ کرتے ہیں حدیث کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طبرانی کے صحیح ترغیب کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا، پھر وہ لا یری اراد الی المسجد، مسجد کی طرف قصد کیا، وضو کیا اچھے سے، مسجد کا ارادہ کیا، مسجد کی طرف گیا، لا یرید الا خیرا ان یعلمہ او یتعلمہ، اس کا ارادہ کیا ہے؟ یہ مسجد کی طرف گیا، کیا ارادہ ہے اس کا؟ دیکھو آپ لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا، یہ بات آج کے واسطے ذہن میں رکھیں. یہ حدیث ہم سب کے آپ کے لیے ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. لا یرید الا خیرا یتعلمہ او یعلمہ، کہ مسجد کا قصد کرتا ہے، گھر پہ وضو کرتا ہے، مسجد کا قصد کرتا ہے، کیوں نکلا ہے؟ لا یرید الا ان یتعلم خیرا، اس کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ خیر سیکھے گا جا کر کے. علم یعلم، وہاں خیر سیکھے گا جا کر کے، یا خیر سکھائے گا. اگر عالم ہے تو خیر سکھانے آیا ہے، یا عوام ہے تو خیر سیکھنے آئی ہے، تو سیکھنے آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا یہ ارادہ ہے تو فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ کون ہے؟ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے. وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ، اور میزبان کی، گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے. اللہ اکبر. آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ نے کہا کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں آپ کی عزت کروں، تکریم کروں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کوئی اللہ سے بڑھ کر کے کوئی عزت دے سکتا ہے کسی انسان کو؟ ہاں، عزتیں تلاش کر رہے یہاں وہاں جا کر کے. عزت چاہیے مسجدوں میں تعلیم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے. کہا کہ مسجد میں آئے، کس نیت سے آئے؟ ہم گھر سے نکلے، جمعہ کے دن آئے. کیا نیت کرنی ہے؟ یہ نیت کرنی ہے کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، کچھ خیر سیکھیں گے، جو بھی خیر سیکھیں گے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نیت لے کر کے آئے. مسجد کے اندر درس ہوتا ہے، فجر میں، عصر میں، مغرب میں، جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے سہولت کے حساب سے. آپ اس لیے آتے ہیں کہ کچھ درس ہوگا، نصیحت حاصل کریں گے، کچھ تقریریں ہوں گی، کچھ پروگرامز ہوں گے، اس کے اندر نصیحت حاصل کریں گے، یا خود مولانا صاحب تقریر کرنے آ رہے ہیں، لوگوں کو سکھانے کے جذبے سے آ رہے ہیں. ارادہ یہ ہے سیکھنے اور سکھانے کا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے سیکھنے اور سکھانے کا تعلق جوڑا ہے. اور اسی نیت سے اگر ہم آتے ہیں تو کہا گیا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے. یہ کیا اللہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ یہاں صرف و صرف اللہ رب العزت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کا گھر ہے. کہا گیا اس نیت سے آتے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو اللہ کا مہمان بن جائے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اس کی ضرور بھی ضرور تکریم کرے گا، ضرور بھی ضرور اس کی مہمان نوازی اس انداز میں کرے گا جو اس کی بادشاہت کے حساب سے ہے. اس کی شان کیا ہے آپ دیکھو تو صحیح. معمولی باتیں لگتی ہیں، اگر آپ غور کرو سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. ہم جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، کہتے ہیں ہو جاؤ. تم اپنی پلکوں کو بعد میں جھپکتے ہو، وہ چیز پہلے ہو جاتی ہے. تم ایسے آنکھ اپنی بلنک کرتے ہو، یہ تمہاری نگاہیں، آنکھوں کی پلکیں ٹچ ہو کر کے واپس بعد میں جاتی ہیں، پہلے وہ چیز ہو کر کے تیار ہو جاتی، چاہے پوری کائنات ہی کیوں ہم نے حکم نہ دیا. وَمَا أَمْرُنَا وَاحِدَةٌ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. ہمارا حکم، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قوت ہے، یہ اس کا پاور ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے. اور پھر کیا فرمایا؟
اسی سورہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان المتقین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق، کرسیوں کے اوپر، سچائی کی کرسیوں کے اوپر۔ ہاں، کرسیوں پہ بیٹھنے کا بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو، اسٹیج چاہیے، جلوہ افروز ہونا، لوگوں کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کر کے، بڑی بڑی شاندار کرسیاں ہونا، کرسیوں پہ بیٹھ کے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو متقی ہیں، جو جن کا آنا جانا مسجدوں سے لگا رہتا ہے، جو مسجدوں کی تعمیر میں، ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں، فی مقعد صدق، واللہ کیا فرشتوں، انبیاء، صدیقین، صالحاء کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ سامنے ہے اور کرسیاں لگی ہوئی، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں آپ، عند ملیک مقتدر، پاورفل بادشاہ کے بغل میں۔ اللہ اکبر۔ کسی ایم ایل اے کے پاس بیٹھ جاؤ، جس کا کام ہے گٹر صاف کرنا، اس کے سامنے سیلفیاں لے رہے، اس کا کام کیا ہے؟ گٹر نالا اس کا ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ سیلفیاں لینے کو لوگ فخر لگاتے، اسٹیٹس لگاتے، دنیا والوں دیکھو فلاں کونسلر کے ساتھ، فلاں ایم ایل اے کے ساتھ میرا فوٹو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، عند ملیک مقتدر، جو بادشاہ ہے مقتدر، پاورفل بادشاہ ہے، پوری کائنات اس کے ہاتھ قبضے قدرت میں ہے، قبضے کے اندر ہے، اس کو کہا کہ یہ متقین اس کے بغل میں ہوگا۔ یہ تکریم ہے، یہ تکریم ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ روئے اگر سن لے، اللہ کی قسم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے ہوئی، اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے جیل کے اندر وفات ہو گئی۔ علماء کرام رویا کرتے تھے کہ اتنا پاورفل بادشاہ ہے، جس کی قدرت یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے، جس کی کبریائی یہ ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن تم کو، ہم فقیروں کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے کہ آؤ ہمارے پاس میں بیٹھو۔ قیامت کے دن کا یہ مقام ہوگا، درجہ ہوگا، کیوں؟ یہی مساجد سے تعلق استوار ہونے کے بنا۔ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اور جس کی یہ شان ہے، اگر اس کے آپ مہمان ہو تو آپ کی مہمان نوازی کیسے کرے گا؟ کیسے مہمان نوازی کرے گا وہ؟ تو کہا کہ یہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت و اللہ کے مہمان ہیں۔ تعلیم و تعلم سے اس کو جوڑا گیا۔ اب صحابہ نے، مسجد نبوی نے کیا کردار ادا کیا مسلمانوں کی تعلیم و ترقی میں؟ دیکھو، اسی مسجد سے ابو ہریرہ تیار ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو ہریرہ ہیں، ہزاروں حدیثیں انہوں نے روایت کی امت کے۔ ایک کب اسلام لائے؟ اخیر دور میں اسلام لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے 6 سال ہو گیا تھا، تب اسلام لائے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا صرف 4 سال پایا آپ، لیکن مسجدوں سے چمٹ گئے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ حالت یہ ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتا تھا، ہوش نہیں رہتا تھا، کوئی آتا اٹھاتا، کچھ ٹکڑا کھلاتا، ہوش آتا تھوڑا سا، پھر حدیثیں سننے میں لگ جاتا تھا۔ یہی ابو ہریرہ صفا کے چبوترے پر دیکھو، یہ اس چبوترے سے کتنے سال، جہاں مسجد ہیں وہی ایک چبوترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، یہاں پڑھتے، مسجد نبوی میں آ کر کے پڑھتے تھے، پورا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے اللہ کے نبی کے پاس، اور رات کو اسی چبوترے پر سو جایا کرتے تھے، ان کا کام ہی وہی تھا۔ تو دیکھو، مسجد سے مدرسہ بھی جڑا ہوا ہے، اور وہ مدرسہ نہیں جہاں صرف جس کو ہم معمولی وہ مکتب سمجھتے ہیں، بلکہ اس مدرسے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تیار، عبد الرحمن بن عوف تیار ہوئے، ابو بکر تیار ہوئے، عمر تیار ہوئے، عثمان تیار ہوئے، علی حیدر کرار تیار ہوئے، خالد بن ولید تیار ہوئے، ابو عبیدہ بن جرح تیار ہوئے، طلحہ تیار ہوئے، زبیر تیار ہوئے۔ ایک ناموں کی لسٹ ہے جنہوں نے پوری کائنات کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیا اسی مسجد کے ذریعے سے، اسی مسجد کے ذریعے سے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی خالد بن ولید پیدا کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی ابو عبیدہ بن جراح پیدا کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی، اسکول اور مدرسہ عمر فاروق کو پیدا کر سکتا ہے، ابو بکر کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سب مسجد نبوی کے دین ہے، یہ مساجد کا کردار ہے۔ کوئی یونیورسٹی خالد بن، ایک صحابی پیدا کر سکتا، کیا کوئی صحابی پیدا کر سکتا؟ یہ مسجدوں کے ذریعے سے یہ اسوہ نمونہ فرد افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے مسجدوں کو کیا سمجھا؟ مولوی صاحب کو، مولوی صاحب آؤ پڑھاؤ، وہ اللہ اللہ کر لے، الف با فیق سے سورہ فاتحہ یاد کر لے، یہ جتنی سوچ ذکر، جیسی نیت ویسی برکت۔ ہماری نیت یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا 4 سورتیں یاد کر لے، تو بس 4 سورتیں ہی یاد کر کے نکلتا، آگے کچھ نہیں جانتا وہ۔ 4 سورتیں آپ نے نیت کی تھی، 4 سورتیں سیکھ لے گا، قرآن پڑھنا سیکھ لے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا سیکھے، یہ ضروری۔
اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتا ہے مسجد کا کردار، اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہے تو ہونا یہ چاہیے مساجد کا کردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو مساجد جس نقش قدم پر اگر ہم چلیں تو ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجدوں نے کر کے دکھایا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ، لیکن ایسے بادشاہ جو دنیا کی، جنہیں جو نوجوانی کی حالت میں دنیا کی ہر چیز حاصل تھی، اپنے بارے میں کہتے ہیں طاقت نفسی، میری دل نے خواہش کی کہ کوئی شہزادی ہے بادشاہ کی بیٹی، اس سے شادی کرنا ہے، فنلتھا، شادی کر لی میں نے اس سے، کہ میری وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا نفس ایسا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزوں کا ارادہ نہیں کرتا، بڑی بڑی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے۔ چھوٹا تو میں نے زندگی میں کوئی مقصد بنایا ہی نہیں۔ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں مشہور کہ بہت تقوی، شعار، متقی، اور ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ متقی اور پرہیزگار بولے تو وہ صوفی سٹار غریب سا، ہاں ایسا نہیں، پاورفل بادشاہ بنے، تقوی ہے بادشاہ بنے۔ تو میرا نفس جو ہے نا، ان لی نفس طواقہ، میرا نفس ایسا ہے جو بہت پاورفل ڈیمانڈ کرتا ہے۔ میرے نفس نے کہا، میں نے دل کے اندر سوچا کہ مجھے وہ فلاں شہزادی سے شادی کرنا ہے، فنلتھا، کر لی شادی، میں نے کر لی۔ کیوں؟ بھیک مانگا جا کر کے نہیں، جا کر کے یہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کیا، ایسا مرد بنا۔ ہاں ایسا مرد بنتے ہو، اسٹنٹ دکھا کے مرد نہیں ہوتے، اور لڑائی جھگڑے کر کے نہیں، گالی گلوچ کر کے نہیں، اور وہ کپڑے پھاڑ کر کے باڈی دکھا کر کے مرد نہیں بنا جاتا، کیسے کارنامے کرنے پڑتے ہیں، ایسے کردار اپناؤ، ہاں ایسے بنو انسان کہ بڑے بڑے لوگ دیکھیں کہ یہ فلاں لڑکا کون ہے، تلاش کرو، اس کا بایو ڈیٹا نکالو، یہ ہونا۔ کہا کہ ہو گئی شادی، میں فنلتھا، شادی کر لی میں نے ان سے۔ پھر میں نے چاہا کہ ثم اشتاقت نفسی الی الملک، اب یہ شہزادی کی بھی شادی کر لیا، اب میرے من نے چاہا کہ اب میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ دیکھو کیا کہ ان لی نفس طواقہ، میرا نفس بہت پاورفل ہے، چھوٹے موٹے ارادے نہیں کرتا۔ پھر کہا مجھے بادشاہ بننا، بن گیا بادشاہ۔ بادشاہ بھی کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن جب من نے تو چاہا کہ بادشاہ بن جاؤں، لیکن کیا اس کے لیے چھینا جھپٹی کی، بےمانیاں کی، چوری کی؟ نہیں کی، بلکہ بادشاہ کی ایبلٹی پیدا کر لی۔ وہ اس قابل ہو گئے کہ لوگوں کی نگاہ ان کے اوپر پڑے کہ اب خلیفہ کا انتقال ہو رہا ہے، اب کوئی بادشاہ بنے گا تو یہ شخص بادشاہ بنے گا۔ تو اب دیکھو یہ بادشاہ بننے کی ساری کوالٹیاں پیدا کر لی، لیکن جب بادشاہ بنائے گئے ہیں تو بھی منظر بڑا عجیب ہے ان کا۔ ایک طرف اب خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے، خلیفہ کا انتقال ہو رہا ہے، ایک طرف یعنی انتقال ہونے کے بعد، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اب خلیفہ کا انتقال ہونے کے بعد وصیت لکھ دیتے تھے کہ فلاں 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 خلیفہ بنیں گے، اب وہ مہر لگا دی جاتی تھی، موت کے بعد وہ لفافہ کھولا جاتا، پڑھ کر کے سنایا جاتا خلیفہ نے وصیت کی فلاں شخص خلیفہ ہوں گے۔ تو اب سارے لوگ آ کر کے، شاہی خاندان کے بڑے بڑے لوگ اس امید میں آ کر کے بیٹھے ہیں کہ شاید خلیفہ نے ہمارا نام لکھا ہوگا۔ مسجد بھری ہوئی ہے، جامع مسجد، وہاں کی دمشق شام کی جامع مسجد بھری ہوئی ہے۔ اب یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں، اب ایک شخص جو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار تھا لوگوں کی نگاہ میں، ایک اس کونے میں بیٹھا ہوا، ایک اس کونے میں بیٹھا ہوا۔ وہ جو اس کونے میں بیٹھا ہوا عمر بن عبدالعزیز ہے، اس کونے میں جو بیٹھا ہوا ایک اور شخص ہے، وہ بھی خلافت کا حقدار ہے۔ اب یہ اعلان کرتے ہیں، یہاں پر جو خلیفہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ عمر بادشاہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرے ایک بعد خلیفہ کون ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ تو دونوں کونوں سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز آتی ہے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے پڑھ رہا کہ ارے میرا نام نہیں آیا، اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا اس لیے کیونکہ میرا نام آ گیا۔ خواہش نہیں ہے، معلوم ہے کوالٹی ہے سب کچھ، لیکن بننے کی تمنا نہیں ہے۔ وہ اب بننے کی تمنا نہیں رہے گی، اتنا بڑا بوجھ ہے خلافت کا۔ وہ بھی انا کہہ رہے، وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں ہی پڑھ۔ اب جب خلیفہ بن گئے، اب زندگی دیکھو ان کی، اللہ اکبر، زندگی دیکھو، زندگی ایسی کہ فقر و فاقہ کی ایک مثال بن گئی۔ غریب اگر اسوہ نمونہ بنانا چاہے تو آپ دیکھیں، گھر میں کھانا، بیوی جو ہے، بیوی حمل سے ہے، فاطمہ، یہی جو کون ہے؟ شہزادی ہے، یہ فاطمہ عمر بن عبد شہزادی ہے، حمل سے ہے، حمل سے اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، بادشاہ شوہر ہے، اور کتنا دن گزر گیا، بیوی اپنے شوہر تاجدار، اور بیویاں لڑتی ہیں، آواز جاری ہے نیچے، بیویاں لڑتی ہیں، ہاں یہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں۔ اے بادشاہ کی بیوی شہزادی ہے اور کہہ رہی ہے کہ
میرا جی ہو رہا ہے کہ میں گھی کھا لوں. اللہ, میرا جی ہو رہا ہے کہ میں گھی کھاؤں. ایسی قناعت پسندی اور ایسی زہد میں زندگی گزاری ہے بادشاہ بننے کے بعد. یہ جو بیت المال کا مالک میں ہوں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن رب کریم مجھ سے سوال کر لے کہ جب تجھے چابی دی گئی مسلمانوں کے مال و دولت کی تو نے بے دریغ استعمال کیا. شہزادی ہے, خود شہزادہ ہے اور بادشاہ ہے, ایسی زندگی گزاری کی بیوی کی خواہش ہو رہی کتنے دن سے حمل سے ہوں میں گھی کھانا چاہتی ہوں. اللہ. عمر بن عبدالعزیز نے پیسہ بھیجا, اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دکان سے بھیجا, تب جا کر گھی آئی ہے کر کے. اللہ. اب انہی کے بارے میں یہ قصہ میں نے اس لیے بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ جتنی مسجدوں کے اندر یہ جتنے ڈیکوریشن ہے سب ہٹا دو. یہ مساجد کے اندر جتنے ڈیکوریشن, کوئی ڈیکوریشن نہیں چاہیے. مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی تھی ویسی ہی مجھے چاہیے, سادہ سمپل چاہیے. لوگوں کے مسائل حل ہونا, یہ مسجد یہاں پر کوئی میوزیم میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, ہاں اس کو دکھانا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ مسجدوں کی میناریں ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. ایک تو لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ اطراف میں مسجد ہے کوئی. دوسرا ایک یہودی کا قصہ بتایا کہ یہودی تھا, اس نے یہ مسجد کا مینار دیکھ کر کے اسلام قبول کیا. اس کے دل میں ایسی ہیبت پیدا ہوئی اس مینار کو دیکھ کر کے مسجد کے کہ وہ اسلام مسجد کے اندر داخل ہوا اور بنیادی معلومات حاصل کے مسلمان ہو گیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر یہ فائدہ ہے تو میناروں کو رہنے دیا جائے, اگر یہ فائدہ ہو رہا ہے تو ان میناروں کو رہنے دیا جائے. اور آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کے اندر کسی نے جو ہے وہ اس نے زندگی کا ٹارگٹ بنایا کہ جتنی بھی مسجدیں ختم کرنا ہے. کہتا کہ جیسے جیسے میں مینار دیکھتا تھا میرے دل کے اندر جیسے کڑھن پیدا ہوتی تھی, میرا دل جیسے دبا چلا جا رہا ہے. تو یہ مساجد, وہ بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا اور جتنی مسجدوں کو توڑا تھا اس سے کہیں زیادہ بنانے کی اس نے کوشش کی. لیکن یہ جو مینار ہیں, مسجدوں کے مینار, یہ مسجدوں کا وجود ہی ایسا ہے جو اسلام کی خود دعوت بن جاتا ہے, مرکز بن جاتا ہے. یہ مساجد کا کردار, خود مسجدوں کا پورا یہ وجود ہی بہت سارے لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب اتنا پولرائزیشن ہو چکا ہے, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں, اب خاص کر نارتھ انڈیا میں اگر آپ چلے جائیں تو اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پر بہت ساری عورتیں نمازیوں کے باہر کھڑی رہتی. کیوں؟ نمازی نماز پڑھیں, دعا کریں اور پھونک کر کے چلے جائیں. دل کے اندر اثر ہے اور ان کو شفا ملتی جبھی تو آتے ہیں. سالوں کے سال کے 12 مہینے لوگ اس طرح سے کھڑے رہتے ہیں. جس سے پتہ چلا مساجد کا اپنا کردار ہے, اپنی اہمیت ہے. تو ہم مسجد کو صرف اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ عبادت گاہ ہے صرف 5 وقت کی نماز کے لیے, بلکہ مساجد کے بہت سارے تعلیم کے, اجتماعیت کے, سوشل مسائل ہیں, جتنے مسائل ہیں بے شمار مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ جو جس طرح سے مسجد سے جڑ سکتا ہے وہ جڑے, جو وقت دے سکتا ہے وقت دے کر کے جڑے مسجد سے, جو پیسہ دے سکتا ہے پیسہ دے کر کے جڑے, جو رائے مشورے سے جڑ سکتا ہے رائے مشورے سے جڑے, جو اپنی کسی فیلڈ میں ماہر ہے اس مہارت کے ذریعے سے مسجد کے اندر تعاون کر سکتا ہے وہ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ان مساجد سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.